السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کا 19واں رکوع، دوسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے نا۔ کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کو تفسیر اور ترجمے کی کلاس مل رہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہفتے میں 2-3 کلاسز تو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ شروعات جو ہو رہی ہے آج کی ہماری جو آیت ہے تفسیر اور ترجمے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے اور یہ سبق دیا ہے، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو بہت سارے لوگ دشمن ہو گئے، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے مشکلیں، طرح طرح کے چالاکیاں، چال بازیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کرنے کی تاکید کی کہ صبر کرو، ہمت رکھو۔ اب صبر کس چیز سے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، صبر اور صلاۃ، کہ اس مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ کو اپنا بناؤ۔ کیسے بنانا ہے؟ صبر سے اور نماز کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ صبر کرنے سے۔ کوئی مشکل ہمارے اوپر آئی اور اس مشکل میں ہمیں رونا آ گیا یا ہماری چیخ نکل گئی، تو یہ کوئی صبر کے اگینسٹ نہیں ہے یہ چیز، بلکہ صبر کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیے کہ ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے، آپریشن کر رہا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ہماری چیخ نکل جاتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ڈاکٹر جو کر رہا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی صدمہ آ گیا ہمارے اوپر، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس پر صبر کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ یقین رکھنا دل میں کہ اللہ جو کر رہا ہے میرے ساتھ وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ رونا آ جائے، چیخ نکل جائے، یہ کوئی صبر کے اگینسٹ نہیں ہے یہ چیز۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بھئی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد ایک عام آدمی جب مرتا ہے تو اس کو قبر میں ہم لوگ دفنا کر آ جاتے ہیں، تو جسم کے ساتھ روح کا ایک تعلق رہتا ہے نا، یعنی عالم برزخ میں جو زندگی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب، قبر جنت کا باغ بن جاتا ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تعلق، اس انداز کا تعلق کہ جس سے مرنے والا عذاب کو اور جنت کی ہواؤں کو محسوس کرتا ہے، تو جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق اس کا رہتا ہے۔ تو برزخی حیات، اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں برزخی حیات، یعنی قبر کی زندگی جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو شہید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کو یہ مقام ملا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہا جائے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، چلو اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مشکلیں، جب کوئی مسلمان ہے تو یہ مشکلیں تو اس کے سامنے آئیں گی، مشکلیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، حالات بھی آئیں گے، تو یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیوں کیا کہ دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی چیز ہمارے اوپر آ جائے،
تو اچانک سے کوئی چیز آئے تو آدمی تیار نہیں ہوتا، کہ اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے مشکل والی تو آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پہلے سے بتا دیا جائے کہ دیکھو بھیا تم دنیا میں جا رہے ہو یا تم اس جگہ جا رہے ہو تو یہ مشکلوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، تو آدمی پریپیئر ہو جاتا ہے، مائنڈلی جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کا مجھے سامنا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد کلیئر کر دیا کہ دیکھو تم آزمائے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم آزمائش میں ہیں اس دنیا کے اندر۔ اب اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگا اس کو جنت ملے گی، جو ناکام ہوگا اسے جہنم ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے۔ خوف کس کا ہوگا؟ ظالم حکمرانوں کا ہوگا، غیر مسلموں کا ہوگا، ظالم لوگوں کا ہوگا، ہے نا؟ تو ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے، کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا، کبھی گھر میں اچانک موتیں ہو جائیں گی 4-6، ہے نا؟ والانفس والثمرات، کبھی مال اور جان میں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ وبشر الصابرین، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، جو لوگ اس آزمائش میں صبر سے کام لیتے ہیں، وبشر الصابرین، تو صبر سے کام لینے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں ہم اور آپ آزمائے جائیں گے، کبھی اللہ نعمتوں کو دے کر آزمائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین کر آزمائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب جب ہم آزمائے جائیں گے تو مان لیجئے کبھی اولاد کا انتقال ہو گیا، کبھی ہمارا کوئی اپنا چلا گیا، بڑی بڑی بیماریاں اچانک سے گھر میں آ گئیں تو کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا، تو یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط چیز کو سن کر یا غلط چیز کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی صدمہ ہمیں پہنچے، جب بھی کوئی نقصان ہمیں پہنچے، جب بھی کوئی تکلیف ہمیں پہنچے تو ہم کہیں انا للہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ مان لیجیے ہماری اولاد کا انتقال ہو گیا، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، جب ہم سب اللہ کے لیے ہیں تو ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک تسلی ہے کہ دیکھو تم آزمائے جاؤ گے اس دنیا کے اندر، اور آزمائش میں اب تمہارے اوپر کچھ بھی پرابلم آ سکتی ہے، تو جب کوئی مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو کوئی چیز کھو جائے، کوئی صدمہ پہنچے، کسی کی موت ہو جائے، اس آیت کو پڑھنا چاہیے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے اندر ایک تسلی، بھائی جب ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو کس بات کا افسوس؟ اس دنیا میں تو ایک مسافر کی طرح ہیں ہم لوگ، کوئی 10 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 30 سال کے لیے، کوئی 50 سال کے لیے، سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے اب آگے اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ جب آپ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو آپ کو صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ واجب ہے۔ صفا مروہ کے اگر کوئی چکر نہ لگائے تو اس کا عمرہ ہی ادھورا رہ جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ صفا و مروہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور زمانہ جاہلیت کی بہت ساری جہالت بھرے کام تھے جو اس صفا اور مروہ کے بیچ میں ہوا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تب بھی حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کے چکر لگانے کا حکم تھا۔ تو بعض صحابہ اکرام کو یہ لگا کہ بھئی صفا اور مروہ میں تو بہت سارے جہالت کے کام ہوتے تھے، تو یہ جو سعی کرنا، چکر لگانا، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس میں ہمیں گناہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ
بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا اور مروہ یہ وہی پہاڑیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے تھے تو وہاں پر چکر لگائے تھے، بچہ پیاسا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے نا فکر میں یہاں سے وہاں وہ دوڑی تھیں اور 7 چکر لگائے تھے۔ آب زمزم وہیں سے اس کا چشمہ پھوٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہی پہاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا اپنی محبت میں کہ جتنے بھی حج عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ابھی 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مروہ۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ 7 چکر لگایا کرتے تھے۔ تو ایسا بعض صحابہ کرام کو لگا کہ بھئی یہ تو زمانہ جاہلیت میں طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ وہ جو خرافات ہیں، جو شرک اور بت پرستیاں ہیں، ہے نا، بت رکھے ہوئے تھے کئی لوگوں نے تو وہاں، تو ان چیزوں کو نہیں کرنا۔ باقی یہ جو چکر لگانا ہے، سعی کرنا ہے، طواف کرنا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان چکر لگائے، ٹھیک ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ یقیناً قدرداں اور جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہودی اور عیسائی یہ سب لوگ جانتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس ان کو یہی جلن تھی کہ بنی اسرائیل میں سے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب بنی اسرائیل میں سے آئے۔ اب یہ آخری پیغمبر جو تھے نا، ان لوگوں کو امید تھی کہ یہ بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے، تو ان کو یہ دقت تھی، یہ جلن حسد تھا، بغض تھا، انانیت تھی کہ قبول نہیں کرتے تھے، صحیح باتوں کو چھپاتے تھے، ساری چیزیں آخری پیغمبر کی جو نشانیاں ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، تو ساری چیزوں کو یہ چھپاتے تھے۔ تو ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ چھپایا کرتے تھے نشانیوں کو جو ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، خود بھی نہیں مانتے تھے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، اچھا لعنت اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کرتا ہے تو کہ سب یہودی اور عیسائیوں پر اور جتنے بھی مشرکین مکہ اور کفار تھے سب پر لعنت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں، ہے نا، جو لوگ یہ جانتے ہیں سب کچھ سچائی، اس کو بیان کر دیں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحیم اور بڑا رحمت والا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے، کفر پر جمے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اور وہ اس لعنت میں اور اس پھٹکار میں، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیے،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ سوچو، غور کرو تھوڑا سا، کیوں اپنی دنیا کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ دنیا کی زندگی کامیاب، دنیا کی زندگی برباد ہے، آخرت کی بھی ہے۔ چلو تھوڑی بوڑی تمہاری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی، لیکن آخرت تو برباد ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا ایک رکوع 19واں رکوع کمپلیٹ ہو گیا، یہ ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گئی۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور صلاۃ نماز کے ذریعے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع مانے ساتھ، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن، ان لوگوں کو، یقتلوا، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مرا ہوا، بلکہ احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں، ولیکن لا، لیکن تم لوگ، لا تشعرون، سمجھتے نہیں ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور کچھ جان میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صابرین، صبر کرنے والوں کو، اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، ان پر پہنچی، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے، وانا، اور بے شک ہمیں، الیہ، اللہ ہی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلواتم، خصوصی عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمتیں ہیں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، فمن، تو وہ شخص، حج البیتا، جو اللہ کے گھر کا حج کرے، او اعتمر، اور عمرہ کرے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں علیہ، اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، ان یطوف، یعنی جو چکر لگائے، بہما، ان دونوں پہاڑیوں کا، ومن تطوع، اور جو شخص کوئی کرے، خیرن، نیکی کا کام، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکرن، قدرداں ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، وہ چیز، انزلنا، جو ہم نے نازل کی، من البینات، یعنی کھلی ہوئی نشانیاں، والہدا، اور ہدایت، من بعد، بعد اس کے، ما بیناہ، کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب کے اندر، کھول کھول کر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، یلعنہم، جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، اللہ، ویلعنہم، اور ان پر لعنت کرتے ہیں، لاعنون، لعنت کرنے والے، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور چھپی ہوئی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحیم، اور خوب رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، کفر کی حالت میں ہی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس، اور لوگوں کی لعنت، اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا، اس میں وہ رہیں گے، لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم، ان لوگوں کے اوپر سے، عذاب، عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ لوگ، ینظرون، ان کے اوپر کوئی نظر رحمت کی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے،
لا الہ کوئی نہیں ہے الا ہو اس کے سوا معبود، والرحمن وہ رحمان ہے، رحیم وہ رحیم ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا ترجمہ اور تفسیر اور آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، ایسے جو کفار ہیں، ایسے جو غیر مسلم ہیں جو ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ کی تلاش میں رہتے ہیں اور مظلوموں کی آواز بلند کرتے ہیں، صحیح بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایسے بہت سارے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہے نا۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، جان کی پرواہ کیے بغیر سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخری وقت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہدایت ضرور دے دے گا، کیونکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ساری زندگی کفر میں گزاری، لیکن دل میں سچ کو جاننے کی ایک طلب اور ایک چاہت تھی، اپنے بنانے والے کو جاننے کی ایک جستجو تھی، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی اور وہ جنت میں چلے گئے۔ تو امید تو یہی ہے، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، میرے لیے دعا کریں کہ آپ لوگوں کو ہفتے میں 2-3 کلاسز تو تفسیر کی میں دیتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔